In Spirit of Law, a book which was written by Montesquieu in 18th century gives the doctrine of separation of power. That is, the three branches of the government, that executive, legislature and judiciary, are independent and they are co-equal and yet they are independent. Now this separation of power, the French word is tres politica, is a model of democracy. In a democratic setup, the power should not be concentrated in one particular group or in one particular branch, and it should be divided in the three branches. اور اس سے جو اگر آپ سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے کوئی ایک جو برانچ ہے وہ ایکسٹرا آرڈینریلی پاورفل نہیں ہوتی اور ایکولی ڈیوائڈیڈ ہے. اور یہ سسٹم ہے چیکس اور بیلنسز کا. سو چیک کا مطلب ہے کہ یو کیپ اے مانیٹرنگ, ون برانچ monitors the activities of the other branch. They have the right and responsibility to keep a check on or keep monitoring the activities of the other branch, تاکہ وہ دوسری برانچ کی ڈومین میں انٹرفیئر نہ کریں. اور بیلنس یہ ہے کہ آپ لمٹ کرتے ہیں پاور کو, یو کیپ اے واچ آن لمٹنگ دی پاور آف دی ادر برانچز. سو سب برانچز جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس کرتے ہیں کہ کہیں پہ کسی طرف کہیں زیادہ جو ہے اپنی پاور کو استعمال نہ کریں. سو یہ کانسیپٹ آف چیکس اور بیلنس جو ہے اس سیپریشن آف پاور میں اٹ از. لیکن یہ سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ جو تھا, جیسے میں نے کہا 18 سینچری میں تھا, تو اس 18 سینچری میں اس وقت بہت سی چیزیں جو ہیں نہیں تھیں جو اب 21 سینچری میں. فار ایگزامپل, آج کل کے زمانے میں میڈیا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, تو میڈیا کے اوپر بھی ایک اینڈ اٹس کالڈ دی فورتھ پاور آف دا گورنمنٹ. لیکن پھر اس کے ساتھ ایک اور پاورفل گروپ بھی سامنے آیا, وہ ہے سول سوسائٹی کا گروپ. سو اب مونٹیس کی تھیوری میں تو 3 ہی برانچز تھیں, لیکن وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے یہ کانسیپٹ جو ہے اس میں اور بھی جو گروپس جن کے پاس پاور ہے, میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اینڈ دا پریس میڈیا, دے ہیو بیکم power player in determining the policies of the government. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے سیپریشن آف پاور کا, یہ زیادہ جو ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں اپلائی کرتا ہے, کیونکہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے اور ایچ برانچ از سلیکٹڈ انڈیپینڈنٹلی. یعنی ہر برانچ جو ہے, تینوں برانچز جو ہیں, ان کی جو سلیکشن کا پروسیس ہے وہ مختلف ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے. مثال کے طور پہ, اور یو ایس اے میں یہ چیز زیادہ جو ہے اپلیکیبل ہوتی کیونکہ وہاں پہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے. مثال کے طور پہ جو لیجسلیچر ہیں ان کو ڈائریکٹلی ووٹ لوگ ڈالتے ہیں اور وہ اس طرح سے سلیکشن کے پروسیس سے آتے ہیں اور پالیسیز بناتے ہیں. جو ایگزیکٹو ہے ان کی ریکروٹمنٹ کا یا ان کی سلیکشن کا پروسیس مختلف ہے, وہ انٹرویو دیتے ہیں یا وہ کسی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے تحت آتے ہیں. اور اسی طرح سے جوڈیشری کی جو سلیکشن کا پروسیس ہے, اسی طرح سے ان کی پرفارمنس اور ان کے سارا جو سسٹم ہے ان تمام چیزوں کا وہ مختلف ہے. لہٰذا یہ کانسیپٹ جو ہے, کیونکہ یہ کہنا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی سلیکٹ ہوتے ہیں, لہٰذا ان کی انڈیپینڈنٹ ڈومینز ہیں جس میں یہ فنکشن کرتے ہیں, اور یہ کانسیپٹ سیپریشن آف پاور کا یونائٹڈ اسٹیٹس میں زیادہ اپلیکیبل ہے. اب جو separation of power جو ہے, it is not the national legislature which selects the executive. یعنی presidential form of government میں legislature جو ہے چیف ایگزیکٹو کو سلیکٹ نہیں کرتی. یعنی president جو ہے اس کو لیجسلیچر سلیکٹ نہیں کرتی یا الیکٹ نہیں کرتی, بلکہ وہ ڈائریکٹلی ووٹ لے کر آتا ہے, اور اس طرح سے وہ اس کی ایک ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, ان لائک ان دی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. جو ایگزیکٹو برانچ ہے, اٹ انکلوڈز دی آفس آف دا پریزیڈنٹ اینڈ ہز کیبنٹ ہو آر ناٹ لیجسلیٹر. سو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں جو لیجسلیٹر جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ لیجسلیٹرز نہیں ہوتے ہیں, اور ان کا یہ ہے کہ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیبنٹس کو اسٹڈی کریں تو اس میں دیکھیں کہ اس میں پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں, اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں بزنس کے لوگ بھی آ سکتے ہیں. تو وہ لیجسلیٹرز نہیں ہوتے, دے کوڈ بی اینی بڈی اور دے کوڈ آلسو بی سول سرونٹ. سو اس طرح سے کیبنٹ جو ہے اس کی کمپوزیشن بہت مختلف ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو لیجسلیٹو برانچ ہے, اٹ کمپرائزز آف, جہاں پہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے, اس کے بھی بائی کیمرل سسٹم ہوتا ہے, اپر ہاؤس ہوتا ہے اور لوور ہاؤس ہوتا ہے.
اور ریپرزنٹیٹیوز لوور ہاؤس جو ہے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے، اور اپر ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف سینٹ کہلاتا ہے، دیٹس دی اپر ہاؤس. ان دونوں کو ملا کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کانگریس ہے، ان لائک جو اگر آپ پارلیمنٹری سسٹم میں دیکھیں وہاں پہ پارلیمنٹ ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے اس کے بھی دو ہاؤسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہر برانچ جو گورنمنٹ کی ہے اس کے پاس علیحدہ یونیک قسم کی پاورز ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ مثال دوں گی کہ جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ اگر کانگریس کوئی بل پیش کرتی ہے تو وہ اس کو ویٹو کر سکتے ہیں، لیکن کانگریس کے پاس بھی یہ پاور ہے کہ اگر وہ 2/3 میجورٹی سے پریزیڈنٹ کا یا ایگزیکٹو کا جو ویٹو ہے اس کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں. سو یہ چیکس اینڈ بیلنس ہے وہاں کے سسٹم میں. تو ایگزیکٹو بھی ویٹو کر سکتی ہے لیجسلیچر کو، اور لیجسلیچر جو ہے وہ بھی ویٹو کر سکتی ہے. دی ایگزیکٹو برانچ از دی پاور آف یہ میں نے بتایا کہ ایگزیکٹو برانچ کے پاس پاور ہے ویٹو کرنے کی، اور اسی طرح سے لیجسلیچر کے پاس بھی پاور ہے ویٹو کرنے کی. ان اے پریزیڈینشیل سسٹم دا لیڈر آف دا ایگزیکٹو برانچ از، دیکھیں اب پارلیمنٹری سسٹم میں دیکھیں یہاں پہ پریزیڈینشیل میں لیڈر جو ہے، جو ایگزیکٹو لیڈر ہے وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے، یعنی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ہے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے. سو اس طرح سے پاورز جو ہیں وہ سیپریٹ ہوتی ہیں.